پاسپورٹ وہ لے لیتے ہیں تو وہ آپ کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں. میرے کچھ بہت زیادہ ادھر دوستوں کو انہوں نے ڈپورٹ کیا. جرمن ساجد کو بالکل ڈپورٹ یا نکال نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ریسٹورینٹ پہ کام کرتا تھا لیکن وہاں پہ ایک عورت مجھے مل گئی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کام بنا دیا. ایسے ہی ملتا ہے یہ جرمن میں ایسے ہی ہوتا ہے. جرمن میں تھا کہ پیسہ بنتا تھا لیکن ڈاکومنٹس نہیں تھے بنتے. تو میرا پلان یہ تھا کہ میں پیسہ کماؤں, اپنی فیملی کو ٹھیک کروں, اگر پیچھے بھی چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو جی اپنا سیکنڈ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں. سو گوڈن ٹاگ wie heißen Sie? Reini. Hi Reini, freue mich. Reini, bist du so zufrieden mit meinem Kumpel? Ah ja. Bist du zufrieden? Oh, ja, super. Er arbeitet wirklich gut? Ja. Oh wow, that's good. جی یہ بہت اچھا کام کرتا ہے. اور ابھی اس پارٹ میں آپ کو بتانے لگے ہیں کہ ساجد ڈوئچ لینڈ میں جرمنی میں کتنے پیسے کماتے ہیں اور ان کے ڈاکومنٹس کا کیا سسٹم ہے, اور اگر جو انسان نئے آ رہے ہیں جرمن میں وہ اسائلم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ انڈین پاکستانی فیملی وہ بھی اسائلم ریفیوجی وغیرہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو ایک ایک چیز آپ کو بتانے. ساجد سب سے پہلے یہ بتا دو جو لوگ نئے آ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کا ایک جاننے والا ہے تو وہ جرمن میں آ گیا کسی طرح, وہ بھی ڈنکیاں ایسے کر کے آ گیا, تو اس کا کیا پروسیس ہوا ابھی تازہ یہ بتا دے لوگوں کو. ہائی گائز, تو یہ بات ہے کہ پہلے جو ہم لوگ آئے تھے اس وقت بہت ایزی تھا, اب کچھ مشکل ہو گیا ہے. پہلے ہم لوگوں کو گھر دے دیتے تھے ہاؤس وائف, وہ 6 ماہ کی ملتی ہے, اس کے بعد ہمیں کام کی اجازت ملتی ہے اپنے گھر میں. تو اب جو انہوں نے کر دیا وہ کیمپ کے اندر ہی وہ انٹرویو آپ سے لیتے ہیں. انٹرویو لے کے وہ کہتے ہیں کہ ویٹ کرو, ویٹ کرنے کے بعد وہ آپ کا وہ انٹرویو کا جواب آتا ہے. اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کام کی تو ٹھیک ہے, اگر وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اجازت نہیں ہے وہ کیمپ کے اندر ہی آپ کو ٹائم سسپینڈ کرنا پڑے گا. تو اس کا اب جو سا تقریباً 4 سے 5 سے 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں. پہلے جب ہم لوگ آئے تھے تقریباً 1 ماہ کے اندر ختم ہو جاتا تھا, اور اب بہت زیادہ تھوڑا بہت مشکل ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہوتا نہیں ہے, لیکن ہو جاتا ہے, لیکن تھوڑی بہت مشکلات ہیں. اور ابھی جو آپ کا وہ جاننے والا آیا ہوا ہے وہ ابھی کیمپ میں ہی ہے. وہ کیمپ میں ہی ہے, تقریباً اسے 4 سے 5 ماہ ہو گئے ہیں, لیکن وہ ویٹ کر رہا ہے. تو لیکن وہ گھومتا پھرتا تو گھومتا ہے وہ ادھر کیمپ میں. کیمپ میں وہ کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ وہ اسے کام کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ بس ادھر سو سکتا ہے یا رہ سکتا ہے, جب اس کا دل کرتا ہے وہ آ جاتا ہے. کرائس پڑ جائے گی, آج نہیں تو کل, نہیں تو اگلے ماہ. کرائس کس کو بولتے ہیں؟ مین کے اس کو کوئی گھر وغیرہ یا کوئی خائم اس کو دے دیں گے کہ ہاں بھائی ابھی ہم آپ کو ایک سٹی میں چھوڑ رہے ہیں, فرینکفرٹ میں, اسٹوٹگارٹ میں, برلین میں, تو یہاں پہ ایسے پھر لوگوں کو ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں. ابھی ہم آپ سے پوچھنے لگ گئے ہیں کہ یار ابھی ہم نے آپ کو کام کرتے بھی دیکھا, آپ کی ڈوئچ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہوگی ہے, تو آپ ذرا لوگوں کو بتا دیں کہ آپ کتنے پیسے کما لیتے ہیں. یہ پرائیویٹ کوسچن ہے لیکن لوگ کا 10 نہ پے گا. یہ تو ہے لیکن بہت مشکل ہے. لیکن میرا جو سا ادھر ہم لوگ پیسے تو کماتے ہیں, اچھے کماتے ہیں, لیکن اس کے اندر ہمارا ٹیکس بہت چلا جاتا ہے. لوگ یہ جو پاکستان ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہے, لیکن وہ یقین کرتے نہیں ہیں. تقریباً پہلے میں نے بہت کم تھے پیسے, اور اب جرمن کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ پیسے اچھے ہیں. لیکن میرا مہینے کا تقریباً 2700 سے 3000 روپیہ بنتا ہے, اور اس کے اندر سے میرا ٹیکس نکال گئے تقریباً 1000 ایک ماہ کا کبھی ٹیکس سے وہ نکال لیتے ہیں, کبھی 1100 روپیہ ٹیکس نکال لیتے ہیں. تقریباً 2000 روپیہ میرا بن جاتا ہے, 1900-2000 روپیہ جو وہ بن جاتا ہے. تو اس میں آپ کے ایکسپینسز کیا ہیں؟ ڈوئچ لینڈ میں 2000 آپ کما لیتے ہیں تو آپ کی ایکسپینسز سارے نکل جاتے ہیں, آپ کے گھر کا رینٹ وغیرہ. آپ پیچھے پاکستان میں کتنے پیسے کاپیاں سونا بوجھ بیچتے ہو یار؟ نہیں بھائی, وہ پہلے تھا, وہ پہلے بیچتے تھے بہت زیادہ, لیکن اب جو سا ادھر بھی کافی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. پہلے جو ہم ایک مہینے میں 500 خرچہ کرتے تھے, اب وہ بھی تقریباً 600-700 سے پہنچ گیا. آپ کے گھر کا رینٹ وغیرہ 600-700 ہے آپ نے مجھے بولا, یا 700 روپیہ گھر کا رینٹ ہے. اس کے بعد آپ نے کھانا ہے, کچھ کپڑے وغیرہ بھی لینے ہوتے ہیں. پہلے ہمارا سب کچھ چل جاتا تھا 500 سے 600 میں, اب تقریباً وہ آگے بڑھ کے تقریباً 800 پہنچ گیا, 800 سے 900 بھی پہنچ گیا. اور یہ میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں, یہ 600-700 اکیلے پے نہیں کرے, من کے ابھی فیملی کے ساتھ ہیں. اور ساجد کی ایک کلائن ساجد بھی آ گئی ہے, من کے ساجد کی ایک بیٹی بھی ہو گیا یہاں پہ ڈاکومنٹیشن کا بہت مسئلہ ہے, لیکن یہ آپ کو کلیئر کرتا ہوں میں بعد میں, جس سے آپ لوگوں کو کافی موٹیویشن آ جائے گا. تو جو انسان اکیلا رہتا ہے اس کو اگر وہ 2000 کماتا ہے تو اس کو زیادہ بچ جاتے ہیں. جو فیملی کے ساتھ رہتا ہے اس کو تھوڑے سے کم بچ, کیونکہ وہ فیملی ہوتی ہے تو فیملی کے ساتھ خرچے زیادہ ہوتے ہیں. جب کوئی انسان اکیلا ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ روم بھی شیئر کر سکتا ہے, وہ سارا کچھ کر سکتا ہے, تقریباً 1500 روپیہ پھر بچا سکتا ہے. جب فیملی کے ساتھ ہو تو پھر پاکستان میں بھی ہے فیملی, پھر ادھر بھی ہے, لیکن پھر کم بچتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ کا شکر ہے, سارا کچھ نکال کے پھر بھی ٹھیک بچ جاتے ہیں. اور پاکستان 1-2 لاکھ بھیج ہی دیتے ہیں تقریباً. پاکستان ہر ماہ تو نہیں بھیجتا, لیکن تقریباً 2-3 ماہ بعد وہ بھی تقریباً پھر بھی وہ نکال لیتے ہیں. تقریباً 4-5 لاکھ وہ پھر بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھیج دو. وہی ہو گیا کہ مہینے کا 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کا رینج ہو جاتا ہے. آپ کو بتا دوں, ساجد نے
یہاں پہ ڈنکی کے ذریعے آیا ہے، لیکن اس نے پیچھے بہت کچھ بنا دیا. اس نے اپنا ایک پلاٹ لے لیا، گھر بنا دیا. مین کے گھر والوں کو اس نے خوش کر دیا. اس نے جناب کاپیاں بیچ کے نا وہاں پہ ان کا دماغ خراب کر دیا پیسے بیچ کے. مین کے اس نے پیچھے بہت کچھ بنایا. یہ ایک اچھی بات بھی ہے. محنت تو کی ہے. شکر ہے کہ محنت کی ہے. گھر فیملی کے لیے آئے تھے، فیملی کو خوش کرنا تھا، یہی خواب لے کر آیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ فیملی بھی اب خوش ہے، میں بھی خوش ہوں. صحیح. ساجی یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پہ ڈاکومنٹیشن کا کیا سسٹم ہے؟ یہاں پہ ڈاکومنٹس کا یہاں پہ پہلے تو انڈین پاکستان کو بھائی ملنے کے کوئی چانس ہی نہیں تھے. ہم لوگ آئے تھے تو ہمیں کوئی نہ تو کوئی چانس، ایک ہی چانس تھا کہ شادی کرو اور کوئی آپ کے بچے پیدا ہوں تو پھر آپ کو چانس ہیں. لیکن میرے تقریباً 40 ہم لوگ پاکستانی آئے تھے، وہ سبھی چلے گئے. کوئی اسپین، کوئی فرانس، کوئی پرتگال، کوئی کہاں پہ. صحیح. لیکن جرمن میں تھا کہ پیسہ بنتا تھا لیکن ڈاکومنٹس نہیں تھے بنتے. تو میرا پلان یہ تھا کہ میں پیسہ کماؤں، اپنی فیملی کو ٹھیک کروں. اگر پیچھے بھی چلا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ایک ریسٹورینٹ پہ کام کرتا تھا لیکن وہاں پہ ایک عورت مجھے مل گئی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کام بنا دیا. ایسے ہی ملتا ہے یہ جرمن میں، ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کو راہ جاتے ہی کوئی انسان مل جاتا ہے. یہ کہ مجھے کچھ لینگویج نہیں تھی آتی، یہ سبھی میرے دوست مذاق اڑاتے تھے کیونکہ کہتے تھے تم کبھی سیکھ ہی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرا بازو پکڑا. اس نے مجھے بیوی دی. اس کے بعد اس نے مجھے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستانی انڈین جونس ہے وہ پیسے بھی بہت کم دیتے ہیں اور آپ سے کام بہت زیادہ کرواتے ہیں. 14 گھنٹے میں کام کرتا تھا بھائی اور صرف 1200 روپیہ لیتا تھا. جرمن میں بھی یہ سسٹم ہے نا. تو یہی ہے. تو پاکستانی انڈین وہ آپ کو چھریاں مارتے ہیں. یہ بات ہے کہ مجھے میری بیوی نے پھر یہاں سے نکالا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، تیرے کو لینگویج نہیں آتی تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اس نے میری مدد کی. اس نے میری سی وی بنائی جو سے میں زندگی میں نے کیا کچھ کیا ہے اس نے وہ انٹرنیٹ پہ بھیجی. پھر میں نے کام ڈھونڈا اور جرمن کے ساتھ گا رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ اب بہت اچھا ہے. وہ عزت کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ساجد کی ابھی بیٹی ہو گئی ہے اور جناب وہ جرمن ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ساجد نے شادی کی ہے جرمن کے ساتھ اور اس کی بیٹی کے پاس پاسپورٹ آ گیا اور ساجد کو 5-6 سال ہو گئے، ڈاکیومنٹس تھے ہی نہیں. لیکن ابھی جرمن ساجد کو بالکل ڈپورٹ یا نکال نہیں سکتا کیونکہ یہاں پہ ابھی اس کی بیٹی ہے اور وہ بھی جرمن عورت سے، جرمن لڑکی سے. تو اس وجہ سے ساجد ابھی یہاں پہ پکا ہو گیا. اس کی بیٹی کو پاسپورٹ مل بھی گیا ہے لیکن ابھی اس کو بھی ڈاکومنٹس مل جائیں گے. کتنی دیر میں ملیں گے؟ تقریباً بھائی میں نے سارا کچھ اپنا پاسپورٹ وغیرہ ان کو جمع کروا دیا. ہو سکتا ہے تقریباً 2 سے 3 ماہ لگیں گے. لیکن اس کے بعد انہوں نے اب نیا قانون نکال دیا. لیکن وہ بھی اتنا شور نہیں ہے، اتنا شور نہیں ہے. لیکن جو جس ایریا میں میں رہتا ہوں وہاں پہ انہوں نے بولا کہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن وہ بھی اتنا نہیں میں کہہ سکتا کہ 100% کے وہ ملیں گے آپ کو. لیکن وہ انہوں نے نکالا کہ وہ جو ان سے 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں ادھر اور جو جنہوں نے کام کیا ہوا ہے پیپروں پہ لیگل طریقے سے، ان لیگل نہیں، ان کو ڈاکیومنٹس ملنے کی کوئی تھوڑی سی آپ لگا لیں کہ 20% اس کو چانس ہیں کہ وہ مل جائیں گے. لیکن پاسپورٹ وہ لے لیتے ہیں تو وہ آپ کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں. میرے کچھ بہت زیادہ ادھر دوستوں کو انہوں نے ڈپورٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ کام کی آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، پاسپورٹ دو. تو میرا کچھ ایسے ہی ایک انکل تھا پاکستانی، اس بیچارے نے پاسپورٹ دیا. اس نے 1 ماہ ملی اس کو اجازت کام کی. اس کے بعد وہ دوسرے ماہ وہ پاکستان میں تھا. لینگویج جو سی ہے وہ سب سے ضروری ہے بھائی. جرمن لینگویج کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اگر جس کنٹری میں بھی آپ جائیں اس کی لینگویج بہت ضروری ہے. پتہ ہے تو ہم لوگ پہلے میں آیا تھا اور میں سب کو ڈھونڈتا تھا جہاں پاکستانی انڈین ہو وہاں پہ کام کروں. تو یہ بھائی میرا بہت مذاق اڑاتا تھا اور میں شرمندہ تو بہت ہوتا تھا، برا بیڈ فیل کرتا تھا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ان لوگوں نے باتیں کی، کچھ وائف کی وجہ سے موٹیویشن آتا ہے نا. میں کہتا تھا کیونکہ یہ کر سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہو. جب ہم انڈین پاکستانی لوگوں کے ساتھ بولتے رہیں گے کہ ہاک آئے گا ہمیں وی گیٹس کہنا بھی نہیں آئے گا. اور ابھی آپ دیکھیں کہ ساجد ابھی کاسے کر رہا ہے، خود بلنگ کر رہا ہے، لوگوں کو فاتورہ وغیرہ دے رہا ہے، خود کسٹمر کو ہینڈل کر رہا ہے اور بہت اچھی لینگویج بولتا ہے. تو یہ جناب یہی ہے کہ تھوڑی بستی کرنا کبھی ضروری بھی ہوتا ہے کہ وہ انسان کی زندگی میں بدل بھی سکتی ہے. 7 سے 8 سال ہو گئے پاکستان نہیں گیا اور ویٹ کر رہا ہوں کہ کب ڈاکومنٹس ملیں اور میں اگلے ہفتے ٹکٹ گرواؤں پاکستان جانے. آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی. آپ کا پھر بھی کوئی کویسچن ہو جو میں یا ہم نہیں آپ کو بتا سکے، آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہو، ہم اس کا رپلائی دے دیں گے. اور آئی لو یو آل، کیپ سپورٹنگ می. ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ لائک کرنے سے جناب تھوڑے انگوٹھے 'ਚ درد نہیں ہوتا. آئی لو یو آل، بیسٹ آف لک، ٹیک کیئر، بائے.